مگر خیال جو رہ رہ کے اب بھی آتا ہے کہ سانپ بن کے معلم کہاں سے آئے تھے۔ جدا کیا جنہوں نے ہماری روحوں کو، یہ علم دیتے نہیں نفرتیں سکھاتے ہیں، جسے نہ جوڑ سکیں اس کو توڑ دیتے ہیں۔ سنے نہ کوئی بے طلب نصیحت کو، ہر ایک بشر کو عطا کی گئی ہے آزادی، نگاہ رب میں مساوی ہے نسل انسانی۔ یہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب کی نظم اخوت ہے، جس میں اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے گاؤں کے مکتب میں ایک برہمن لڑکے کے ہمراہ بیٹھتے تھے اور دونوں میں گہری دوستی تھی، لیکن اچانک ایک دن ایک استاد اسکول آتا ہے اور دونوں کو الگ کر دیتا ہے۔ شاید اسے ایک مسلمان کا برہمن کے ساتھ بیٹھنا ناگوار گزرا تھا۔ یہ دوستی کے جذبات سے آراستہ ایک عمدہ نظم ہے جس کا یہ آخری بند تھا۔ ان کے نظموں میں خدا سے محبت، قدرت سے محبت، فطرت سے محبت اور خدا کے بندوں سے محبت کا پیغام بھرا ہوا ہے۔ وہ ملک میں امن و شانتی اور اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں۔ وہ اپنی نظم دیوار سنگ کے آخری حصے میں کچھ اس طرح گویا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں: ہو میرے گرد میرے خواب کی حسی تعبیر، ہے میرا خواب فراز وطن فراز زمین، سکون امن و محبت رہیں یہاں پہ مکیں، تو اب بتاؤ یہ دیوار سنگ کیوں اٹھے۔ تو چلیے آج آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سناتا ہوں جو صرف ہمارے اور آپ کے لیے ہی آئیڈیل نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا ان کو ایک مثالی شخصیت مانتی ہے اور ان کو سلام کرتی ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میٹا لرننگ انفو چینل۔ ابو الفاخر زین العابدین عبدالکلام، مختصراً اے پی جے عبدالکلام، بھارت کے سابق صدر اور معروف جوہری سائنسداں، جو کہ 15 اکتوبر 1931 کو ریاست تمل ناڈو کے ایک گاؤں رامیشورم میں پیدا ہوئے اور 27 جولائی 2015 کو دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ عبدالکلام صاحب بھارت کے 11ویں صدر تھے۔ انہیں بھارت کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھارت رتن بھی ملے تھے۔ عبدالکلام صاحب کی صدارت کا دور 25 جولائی 2007 کو اختتام پذیر ہوا۔ ڈاکٹر عبدالکلام صاحب کا تعلق تمل ناڈو کے ایک متوسط خاندان سے تھا۔ ان کے والد ماہی گیروں کو اپنی کشتی کرائے پر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن عبدالکلام صاحب کی زندگی پر ان کے والد کے گہرے اثرات نظر آتے ہیں۔ ان کے دیے ہوئے عملی زندگی کے سبق عبدالکلام صاحب کے بہت کام آئے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ابتدائی تعلیم کے دوران بھی عبدالکلام صاحب اپنے علاقے میں اخبار تقسیم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے خلائی سائنس میں گریجویشن کی۔ انہوں نے فزکس اینڈ ایرو اسپیس انجینئرنگ کی پڑھائی کی تھی اور تقریباً 4 دشک تک ایک سائنٹسٹ اور سائنس ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کیا۔ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO میں اور انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO میں، جہاں ہندوستان کے پہلے سیٹلائٹ طیارے پر کام ہو رہا تھا۔ اس سیارچہ کی لانچنگ میں ڈاکٹر عبدالکلام صاحب کی خدمات سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے پہلے سیٹلائٹ جہاز سلوا کی لانچنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 15 اکتوبر 1931 کو پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالکلام صاحب نے 1974 میں بھارت کا پہلا ایٹم بم تجربہ کیا تھا، جس کے باعث انہیں میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت کے 11ویں صدر کے انتخاب میں انہوں نے 89% ووٹ لے کر اپنی واحد حریف لکشمی سہگل کو شکست دی تھی۔ عبدالکلام صاحب کی بھارتی صدر منتخب ہونے کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا۔ ووٹنگ تو محض ایک رسمی کارروائی تھی۔ اے پی جے عبدالکلام صاحب بھارت کے تیسرے مسلمان صدر تھے۔ انہیں ملک کے مرکزی اور ریاستی انتخابی حلقوں کے تقریباً 5000 اراکین نے منتخب کیا تھا۔ عبدالکلام صاحب 83 برس کی عمر میں 27 جولائی 2015
بروز پیر شیلانگ میں ایک تقریب کے دوران سابق بھارتی صدر کو اچانک دل کا دورہ پڑا، جس سے وہ وہیں گر پڑے اور انہیں انتہائی تشویشناک حالت میں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور دم توڑ دیا۔ عبدالکلام صاحب کو حکومت ہند کی طرف سے 1981 میں IAS کے ضمن میں پدم بھوشن اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ عبدالکلام صاحب کو بھارت کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے 1997 میں نوازا گیا۔ جولائی 2002 کو عبدالکلام صاحب کو 90% اکثریت کی طرف سے بھارت کا صدر منتخب کیا گیا تھا اور انہوں نے 25 جولائی کو اپنا عہدہ سنبھالا۔ اس عہدے کے لیے ان کی نامزدگی اس وقت کی حکمراں قومی جمہوری اتحاد کی حکومت نے کیا تھا، جسے انڈین نیشنل کانگریس کی حمایت حاصل تھی۔ صدر کے عہدے کے لیے نامزدگی پر ان کی مخالفت کرنے والوں میں اس وقت سب سے اہم جماعت بھارتی کمیونسٹ پارٹی اور دیگر بائیں بازو کے ساتھی جماعتیں تھیں۔ بائیں بازو کی جماعتوں نے اپنی طرف سے 87 سالہ محترمہ لکشمی سہگل کا اندراج کیا تھا، جو سبھاش چندر بوس کے آزاد ہند فوج اور دوسری جنگ عظیم میں اپنی شراکت کے لیے معروف ہے۔ عبدالکلام صاحب نے اپنی ادبی اور تصنیفی کاوشوں کو 4 بہترین کتابوں میں پیش کیا ہے: ونگز آف فائر، انڈیا 2020، اے ویژن فار دی نیو ملینیم، مائی جرنی، اگنیٹیڈ مائنڈز، انلیشنگ دا پاور ود ان انڈیا۔ ان کتابوں کا کئی ہندوستانی اور غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس طرح عبدالکلام صاحب ہندوستان کے ایک ایسے سائنسداں تھے جنہیں 30 یونیورسٹیوں اور اداروں سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں مل چکی ہیں، اور یہ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جن کا تعلق براہ راست تو سیاست سے نہیں تھا، لیکن بھارت کے سب سے بڑے عہدے صدارت کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن نے ان کے برتھ ڈے کو ورلڈ اسٹوڈنٹس ڈے گھوشت کیا۔ گورنمنٹ آف تمل ناڈو نے اعلان کیا کہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام صاحب کے نام پر ایک ایوارڈ جاری کیا جائے گا۔ 4 ستمبر 2015 کو کوسٹ آف انڈین اسٹیٹ اڑیسہ کے نام کو چینج کر کے، جس کا نام ویلر آئیلینڈ تھا، ڈاکٹر APJ عبدالکلام رکھ دیا گیا۔ دوستو، اس طرح کی اسٹوری اور اس طرح کے موٹیویشنل باتوں کے لیے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور آپ دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ بہت بہت شکریہ۔